کیونکہ جو بھی اقدامات ہم کر رہے ہیں، جو کہ آگے جس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں بنیادی مقصد عوام کے لیے سہولت پیدا کرنا، جو کورونا وبا ہے اور جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے درمیان ایک توازن پیدا کرنے کی حکمت عملی پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن سے لی ہے، اور جو بھی اقدامات آ رہے ہیں وہ سب اسی کا تسلسل ہے۔ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ٹرین کا جو اپنا ایک انفراسٹرکچر ہے اور جو ان کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان پہ عمل کرانا، ان کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ان کو کہ وہ جتنے ایس او پیز ہیں اس سلسلے میں وہ اس پہ عمل درآمد کرا سکیں۔ دوسرا اہم فیصلہ تھا کاروبار کے سلسلے میں، شاپنگ مالز کے سلسلے میں، دکانوں کے ایسے چھوٹے شہر، چونکہ شاپنگ مالز صرف بڑے شہروں میں ہیں، چھوٹے شہروں میں ہوتے نہیں ہیں، جہاں پہ کہ کمیونٹی شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کھولنے کے لیے۔ ہفتہ اتوار یہ بھی ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا کاروبار کھولنا چاہیے تو اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کاروباری طبقے کو سہولت دینے کے لیے حکومت نے جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی ود ان ایس او پیز جو کہ الاؤڈ ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی چھٹیوں کے دوران بھی ان کو اگر اپنی انڈسٹری چلانی ہے تو حکومت فورس نہیں کر رہی ہے، حکومت ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھولنا چاہیے عید کی چھٹیوں کے دوران بھی تو وہ بالکل یہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو بھی اقدامات ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک توازن پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کورونا وائرس کب تک چلے گا۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہمارے لیے عوام کی جان بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ معاشی سرگرمیاں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے وہ دیر پا نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ غریب لوگ جو کہ دیہڑی دار مزدور ہیں، جو کہ جن کی دکانیں ہیں، چھوٹا کاروبار ہے، یہ سب چلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو سخت وقت تھا وہ تو ہم نے بڑی کامیابی سے، حکومت کی جو حکمت عملی تھی اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو آپ جو دیے جاتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ملک میں کورونا نے وہ تباہی نہیں پھیلائی جس طرح کہ اس نے یورپی ممالک یا امریکہ یا اور ممالک میں پھیلائی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو کورونا کے جو ٹیسٹنگ کٹس ہوتی ہیں، جو حفاظتی لباس ہوتا ہے، اس سے متعلقہ جو پیرافرنیلیا ہوتا ہے، تو اب ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اس کی بھی پروڈکشن شروع ہو گئی ہے۔ تو اس پالیسی پہ بھی کبھی جائزہ لیا گیا کہ کس طرح سے اس انڈسٹری کو سپورٹ بھی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ریکوائرمنٹ کو پورے کرنے کے بعد جو سرپلس ہو اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے جو پروڈکٹس بنتے ہیں وہ اس کے لیے ایکسپورٹس کی بھی مارکیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو خیال تھا وہ انہوں نے خاص طور پہ اس بات پہ زور دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو اتنی اہمیت دی جائے جس کا کہ وہ مستحق ہے، کیونکہ ایک صحت مند قوم ہی ایک صحت مند اور ایک ترقی کی طرف اپنا سفر جاری کر سکتی ہے۔
انہوں نے انسٹرکشنز دی کہ ریفارمز کو سپیڈ اپ کیا جائے، اس میں تیزی لائی جائے، جو ہیلتھ ریلیٹڈ ریفارمز ہیں، اسپتالوں کی بہتری ہے، اس پہ جو ہے تو بہت ہی انہوں نے زور دیا، کیونکہ ہیلتھ سیکٹر اس وبا نے ہمیں بتایا کہ اس کے بغیر صحت کا نظام خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے اس کو بہت ایفیشینٹ ہونا چاہیے اور آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو بنیادی چیزیں تھیں کووڈ کے حوالے سے، اس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے پورے جو میٹنگ تھی اس میں سب بہت پر اعتماد، اسد عمر صاحب بھی اور جتنے باقی ہمارے وزراء اور اس ٹیم کے ممبران ہیں وہ بہت پر اعتماد بھی تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس وبا کو ابھی تک ہم ایک اچھی حکمت عملی کی وجہ سے اس پہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ان باتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کورونا ختم ہو گیا ہے۔ کورونا ہے اور کب تک رہے گا یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہم عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جب دکانیں کھل گئی ہیں، شاپنگ سینٹرز کھل گئے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں تو وہ بالکل اسی طرح زندگی گزاریں گے جس طرح کہ پہلے تھی۔ ہمیں احتیاط کا دامن بالکل اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں یہ وقت ہے کہ ثابت کریں کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہے جو کہ اکٹھے ہو کے لڑنا چاہتی ہے اس وبا سے، یا کسی بھی جو قومی ایشو ہو اس پہ ہم بالکل ایک ہی طرح سے یک قدم چلیں گے۔ اور ساتھ ہی میں اپوزیشن کو بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی از خود نوٹس پہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے دن سے، پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں، اور جو بھی جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے اقدامات لیے ہیں وہ ایک تسلسل ہیں، اس میں ایک بہت کلیئرٹی نظر آتی ہے، اس میں ایک بہت ہی ایک پریکٹیکل اپروچ نظر آتی ہے، جس میں کہ آپ نے ایک توازن پیدا کرنا تھا ان جانوں میں اور معیشت میں۔ اپوزیشن بجائے اس کے کہ اس پہ سیاست کر رہے جو کہ وہ کر رہی ہے، آج بھی کچھ پی ایم ایل این کے کچھ لیڈران صاحبان نے پریس کانفرنس کی، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ دیکھیں، یہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ جو حکومت پہلے دن سے جو اس کا ایک پلان تھا، جو کہ اس کی حکمت عملی تھی، وہ بالکل درست تھی۔ اس کی بنیادی وجہ اگین میں یہ کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو نیک نیتی ہے، جو سوچ ہے غریب لوگوں کے لیے، ان کی اسی سے ہی وہ پریشان رہتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے فیصلے لیے ہیں اس میں اس کا جو محور تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے جو غریب طبقہ ہے اس کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ انٹرپٹ نہ ہو، اور ان کی یہ نہ ہو کہ کورونا سے زیادہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جائیں۔ تو اوور آل یہ ایک پیغام تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اہم ہوگا۔ تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، بہت مختصر وقت ہے۔ یہ ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ نے مطلب شاپس وغیرہ کا ٹرینیں وغیرہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے تو آپ یہ اس پبلک کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ مطلب اس کے لیے کوئی میکینزم بنایا آپ نے؟ کیونکہ یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک شاپ کھلے تو ادھر خواتین مردوں سے زیادہ تو خواتین کا رکھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کو آپ اس کو روکنے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر رمضان میں جو ہے وہ پہلے رمضان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے نہیں ہونے چاہیے۔ اس دفعہ تو یہی ہوا ہے، جب مہنگائی اتنی ہوئی کہ لوگ پریشان ہو گئے، اس سے بھی کسی کو چیک نہیں کرنا سرکار۔ جی بالکل، دیکھیں جہاں تک کہ آپ کا جو پہلے سوال کا پہلا حصہ تھا وہ بہت ہی اہم ہے،
آپ نے جو سوال کیے وہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی اپیل ہم عوام سے کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں. اب دیکھیں، حکومت ڈنڈا لے کر کسی کو یا پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے گھر نہیں بٹھا سکتے. آپ کو اگر ایک فیسلٹی دی گئی ہے، ایک راستہ پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو کامیاب کرنا آپ پہ فرض ہے. لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ یہ چیز کام نہیں کر رہی اور لوگ اسی بے احتیاطی کا ثبوت دے رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک دیا ہے، تو پھر یہ چیز دوبارہ نافذ کر دی جائے گی، بند کر دی جائے گی. تو لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ یہ اس سختی سے کتنی تکالیف ہوتی ہیں. تو آیا وہ تکالیف برداشت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ایک جو سمپل قسم کی، ایک بہت ہی آسان قسم کی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہمیشہ یہی رواج رہا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جبکہ اور ممالک میں جب آتے ہیں تو وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک سیریس پرابلم ہے. کوئی وجہ نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آئی ہے اس پورے کرائسس میں. کھانے پینے کی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں ہم بالکل کامیاب رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کوئی تعطل، کسی چیز کی کمی بیشی نہیں آنے دی. اب انفلیشن نیچے آ رہی ہے، انٹرسٹ ریٹس بھی نیچے آ رہے ہیں، مزید نیچے آئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سچویشن سے ہم فائدہ اٹھائیں اور تعاون کریں. جی یہ جو احساس پروگرام کے تحت کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے 3 مراحل گزرے. 3 مرحلوں میں لوگوں نے پیسے تقسیم کیے. پہلے 2 مرحلے جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے، اور پھر غربت کی لکیر کے اوپر آس پاس کے لوگوں کو بھی کور کیا گیا، تو بہت اچھی بات ہے. اب چوتھا مرحلہ ہے سر، وہ لوگ جو روزگار کھو بیٹھے ہیں ان کو کور کر رہے ہیں. سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو آن لائن فارم ہے اس میں ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں جو اداروں کے ملازمین جنہیں 3 ماہ سے سروس نہیں ملی. ان اداروں میں انہیں ریاستی نہیں کیا اور جاب سے بھی نہیں نکالا، لیکن وہ بھی اسی قرض سے گزر رہے ہیں جس سے جاب لیس ہونے والے لوگ ہیں. تو سر ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس میں کور ہو جائے. لیکن سر آپ نے ٹرین کی جو روانی ہے اس کی بات کی. صرف گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے، کیونکہ ٹرین جب چلے گی صرف نیوز میں جائے گی تو اس سے ترقیاں مزید بڑھیں گی یا معاملات کی بہتریں گی؟ دیکھیں، اگر میں اس آپ کی آخری بات کا تو میں فوراً جواب دے دیتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اس ایشو پہ بہت سیاست کی ہے. NCOC ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ان کی مکمل پریزنٹیشن ہوتی ہے. وہ چیف منسٹر خود بھی ہوتے ہیں، تو جو بھی فیصلے اب تک ہوئے ہیں وہ کوئی یک طرفہ فیصلے نہیں تھے، اس میں وہ بالکل شامل تھے. وہ الگ بات ہے کہ وہ واپس جا کر وہاں پہ سیاست شروع کر دیتے ہیں. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، تو بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے. دوسری بات کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے جو پیکیجز تھے کووڈ کے سلسلے میں، اس میں ایک آج بھی اس کا افتتاح ہو رہا ہے. وہ لوگ جو کہ جن کی نوکریاں تھیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی، بے روزگار ہو گئے. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے ایک اور پروگرام بھی وہ کیا تھا اسٹیٹ بینک کے تھرو، جس میں کہ یہاں تک کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کو کہ سیلری جن کی چونکہ آمدن رک گئی ہے، تو ان کی سیلریز کے لوگوں کو وہ نوکری سے نہ نکالیں، بہت ہی آسان 3% کی انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو لونز کی فیسلٹی بھی دی ہے. تو اس وقت جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ادارے اس سارے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. ہمارے پاس جو ہمارے ریسورسز ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں، وہ بہت ہی محدود ہیں. اور جس طرح سے اس ملک میں لقب جنی کی گئی، جو آج بڑے پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور جو مافیا جو اس کا سارے اس میں ایک ملک میں ایک اضطراب کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ پلان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ سارے مل کے جو ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے کہ عوام میں بے چینی پھیلے، ایک تذبذب پھیلے اور ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو. حکومت اپنے تئیں
ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جو کہ اس کے بس میں ہے، چاہے وہ بے روزگاری کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ چھوٹے کاروباروں کو سہولیات دینے کا ہو، چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں. تو یہ سارے جو اقدامات ہیں وہ بنیادی طور پہ اسی لیے ہیں کہ حکومت عوام کا خیال رکھ رہی ہے، آگے بھی رکھے گی. بس یہ دعا کریں کہ معیشت کا پہیہ اور جو ہمارے پاکستانیوں کی جانیں یہ محفوظ رہیں اور ہم یہ اس وبا کے ساتھ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں. شکریہ. ایک بات ہے کہ آپ نے نوجوان پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں سے پیسے لیے ہیں، فارم لیے ہیں، اپلائی کیے لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو فوری طور پر 15 دن کے اندر دیں. آپ یقین کریں لاکھوں نوجوان اتنے بے چین ہیں، سوائے عثمان ڈار صاحب کے اڈے کے 25 لوگوں کے ابھی تک کسی کو کوئی لوگ نہیں کہیں کہ یہ صاحب کے نوٹس نہیں جی نہیں، دیکھیں اس میں بالکل وہ شروع ہو گیا ہے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں اور بھی تیزی آئے گی. اب دیکھیں نا احساس پروگرام میں ہم نے 100 ارب سے زیادہ پیسے 85,000 خاندانوں کو ہم نے پہنچائے. یہ ہم پاکستان میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ ذرا سا سلو ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ جو پرائم منسٹر کی جو خواہش ہے جو وہ ہے کہ جلد از جلد ہر اس طبقے کو، چاہے وہ ابھی میں نے ذکر کیا، بالکل ان کو بالکل ملیں گے. یہ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس میں، لیکن جب ایک دفعہ کام چل پڑے پھر ہو جاتا ہے. جس طرح کہ آپ نے دیکھا احساس پروگرام میں کوئی تعطل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے. بہت بہت شکریہ جی.